چترال میں ہبا بہت ہی برف باری ہو رہی ہے، تو گل حماد فاروقی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں پر۔ جی حماد۔ جی بالکل، چترال میں 2 دن مسلسل برف باری ہو چکی ہے۔ چترال ٹاؤن میں تقریباً 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے، مگر اتفاق سے اپر چترال میں جہاں پہ زیادہ برف پڑتی ہے وہاں پہ کم برف پڑی ہے۔ تقریباً مستوج، بونی، دیگر علاقوں میں 3 انچ سے 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے، مگر چترال ٹاؤن میں 1 فٹ سے لے کر تقریباً 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ اسی طرح وادی کیلاش کے راستوں میں بھی کافی برف پڑی ہے، اور لور ٹنل کا جو راستہ ہے زیارت اور عشیرت کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 فٹ برف باری ہوئی ہے۔ لور ٹنل کا جو راستہ ہے وہ چترال کو ملک کی دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ہے، وہ گزشتہ روز سے ہر قسم ٹریفک کے لیے بند ہے۔ چترال میں شدید برف باری کے باعث 2 دنوں سے بجلی بھی بند ہے، لوگ اندھیروں میں ہیں، مگر پھر بھی لوگ خوش ہیں۔ ابھی جو برف باری پڑ چکے ہیں تو جو کچے مکانات ہیں، لوگ ان مکانات کی چھتوں سے برف ہٹا رہے ہیں، کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چھت گر جاتا ہے۔ ماضی میں کئی دفعہ جب برف باری ہوتی تھی تو لوور ٹاپ کے اوپر جو بجلی کے مین ٹاور تھے، بجلی کے جو بڑے بڑے کھمبے تھے، وہ بھی زیادہ بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ٹوٹ جاتے، گر جاتے، اور بجلی کا جو سپلائی تھا وہ معطل ہو جاتا۔ تاہم یہاں پہ ابھی مقامی بجلی گھر تو بن چکا ہے، مگر چونکہ بہت زیادہ برف پڑ چکی ہے اور مختلف جگہوں میں بجلی میں فالٹ آنے کی وجہ سے چترال میں 2 دنوں سے تو بجلی بند ہے، لوگ اپنے جنریٹر چلا کے یا کوئی گزارا چلا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو لوگ ہیں، خاص کر بچے بہت زیادہ خوش ہیں، وہ ان برف سے مختلف مجسمے بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں، اور پھر یہ کرتے کہ برف کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں، جس کو خیم پہ صدیق کہتے ہیں۔ تو ابھی تو برف باری تھم چکی ہے، مگر لوگ ابھی تک مصروف ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے کام برف نے ڈھونڈ لیا۔ اب یہ لوگ اپنے گھروں سے برف ہٹائیں گے، جو کچے مکانات ہیں، کیونکہ وہ ایک تو ٹپکنے کا خطرہ ہوتا ہے، جب برف پگھل جاتے ہیں تو وہ پھر نیچے چھت ٹپکتے ہیں نیچے۔ دوسری ہے کہ وہ اس کا وزن برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اکثر چھت ٹوٹنے کا خطرہ، گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں جانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اتفاق سے اس دفعہ اپر چترال میں جہاں پہ ماضی میں بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی، وہاں پہ برف کم پڑا اور لور چترال میں زیادہ برف پڑا۔ ہم نے حکام سے جو بات کی تو ان کے مطابق مستوج، بنی اور دیگر علاقوں میں جو اپر چترال میں وہاں پہ تقریباً 2 سے 3 انچ برف باری ہوئی ہے، مگر لور چترال جو ٹاؤن ہے اس وقت جو سنگور، شامیراندی یا دیگر برش سے علاقہ ہے، یہاں سے 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ مڈگنش میں اسی طرح 2 سے 2.5 فٹ برف باری ہو چکی ہے۔ لور ٹاپ میں تقریباً 3-4 فٹ برف باری پڑ چکی ہے۔ وادی کیلاش میں وہاں پہ مختلف جگہوں میں مطلب 1 سے لے کر 2-3 اور بعض جگہ میں جو پہاڑی علاقے ہیں شہاندے، وہاں پہ 3.5-4 فٹ برف باری ہو چکی ہے۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں، کیونکہ پچھلے سال برف باری نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو ونٹر سپورٹس تھا، جو آئس ہاکی تھا، برفانی ہاکی جو سے کہتے ہیں، مقامی فری سٹائل، وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ برفانی ہاکی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا میدان ہوتا ہے، تقریباً کوئی 3 کلومیٹر سے لے کر 7 کلومیٹر لمبا میدان ہوتے ہیں، اور اس پہ مختلف جو ہے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، اور لکڑی سے ایک بال بناتے ہیں جس کو کالا رنگ دیتے ہیں، اور اس کو ایک سٹک سے مارتے ہیں، وہ آگے پاس کرتے ہیں، پھر آگے اس کھلاڑی کھڑا ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ ہر فرلانگ پہ یا کم فرلانگ پہ، اور وہ آگے پاس کرتے ہیں۔ جب وہ بال اس طرح پہ پہنچتا ہے میدان کا، ادھر سے جب واپس لائے گا تو 1 گول شمار ہو جاتا ہے، مگر چونکہ پچھلے سال برف باری کم ہو گئی تو ان لوگوں کا جو شوق تو پورا نہیں ہو سکا۔ اور وہ جو آئس ہاکی ہے یہ بہت زبردست قسم کا کھیل ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں تو جو ونر ٹیم ہوتے ہیں، جو کھیلنے والا ٹیم کا جو کپتان ہوتے ہیں، وہ پہلے 3 دن کے لیے بادشاہ بنتا تھا، آج کل 1 دن کے لیے بادشاہ بنتا ہے، اور اس کو زبان میں مہتر کہتے ہیں، کیونکہ مہتر چترال ریاست میں جو حکمران تو اس کو مہتر کہلاتا تھا، تو وہ 3 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے مہتر بن جاتے ہیں، اور مہتر کا جو حکم ہے وہ تمام لوگ پابند ہے کہ اس کو حکم مان لے، وہ مختلف کام کرتے ہیں۔ تو اب اس برف باری سے لوگ خوش ہیں، اور خاص کر بچے لوگوں نے مختلف مجسمے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا رہے تھے، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ یہ برف ایک قسم کا باعث رحمت یہ ہے، اس لیے کہ یہ برف پہاڑوں پہ جم گیا تو یہ گرمیوں میں پگھل کر دریاؤں میں پانی کا جو سبب بن جاتے ہیں، اور نیچے اضلاع میں پاکستان کی دیگر صوبے میں وہاں پہ لوگ اس سے اپنے فصلیں سیراب کرتے ہیں۔ تو فی الحال برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے، مگر لوگوں کے لیے یہ کام اس نے ڈھونڈ لیا کہ اپنے مکانات سے برف ہٹا رہے تاکہ وہ ایک تو ٹپکنے سے بچے، اور دوسرا وہ بہت شکریہ گل حماد فاروقی۔